بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یریکم، کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے، البرق، بجلی کی چمک، خوفاً، خوف کے لیے، وطمعاً، اور طمع کے لیے، وَيُنَزِّلُ، اور وہ اللہ اتارتا ہے، من السماء، آسمان سے، ماءً، کچھ پانی، فَيُحْيِي، پھر وہ زندہ کرتا ہے، بِہِ، اس پانی کے ساتھ، الارض، زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو سمجھتے ہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے توحید کے دلائل میں سے ایک دلیل، بجلی کے چمک کو بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ یریکم البرق، وہ اللہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک، خوفاً، تمہیں خوف دلانے کے لیے، وطمعاً، اور تمہیں طمع دینے کے لیے۔ جب بادل آسمان پہ نمودار ہوتے ہیں، فاللہ کو اس سے طمع بھی، لالچ بھی ہوتا ہے کسان کو، خوفاً، جو مسافر ہے، سفر کرنے والے، اس کو خوف دلانے کے لیے۔ پرانے زمانوں میں لوگ گھوڑوں، گدھوں، خچروں کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، اور بارش ان کے لیے خوف کی نشانی تھی، بارش سے وہ خوف زدہ ہوا کرتے تھے۔ کشتیوں میں لوگ سفر کرتے تھے، جو کسان ہیں وہ اس سے امیدیں وابستہ کرتے تھے، اور جو کشتیوں پہ سفر کرنے والے، ان کو خوف لاحق ہوتے تھے، کہیں یہ بارش ہماری موت کا سبب نہ بن جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ایک قوم کے اوپر جب عذاب مسلط اللہ رب العالمین کرتا ہے بارش کی صورت میں، قالوا هذا عارض ممطرنا، بادل دیکھ کر وہ کہنے لگے یہ کیسا بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ برسنے والی بادل نہیں ہے، بل هو ما استعجلتم، بلکہ اس میں وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ اس کے اندر ہوا ہے، اور وہ ہوا تمام چیزوں کو اڑا کر رکھنے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یریکم البرق، وہ اللہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک، کیوں؟ خوفاً، تمہیں خوف دلانے کے لیے، وطمعاً، اور تمہیں طمع، لالچ دکھانے کے لیے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ رب العالمین آسمانوں سے کچھ پانی اتارتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اللہ رب العالمین اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتها، اس کی موت کے بعد۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں بھی، بادلوں کے چمکنے، برسنے، اور اس کے بعد جو کچھ زمین سے نباتات کی صورت میں، پھل فروٹ کی صورت میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، جو لوگ
عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں ان تقوما کی قائم ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان تقوم کی قائم ہے السماء و آسمان والارض اور زمین بامرہ اس کے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم ثم پھر اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے گا دعوتاً ایک ہی دفعہ بلانا من الارض زمین سے اذا انتم تخرجون تو تم اچانک زمین سے نکل آؤ گے۔ ہم نے تمہیں مٹی سے ہی پیدا کیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور اللہ رب العالمین نے بار بار اس حقیقت سے ہمیں آگاہ رکھنے کے لیے نماز میں ایک رکوع ہے، 2 سجدے۔ پہلا سجدہ اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے ہی تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے جس مٹی پہ اے انسان تو نے پیشانی رکھا ہے، اپنے ناک رکھا ہے۔ پھر دوسرا سجدے کے لیے سر اٹھاتے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، پھر اس مٹی سے ہم پھر تمہیں نکالیں گے۔ پھر وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پھر تمہیں ہم اس مٹی میں لٹائیں گے۔ پھر وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، ایک بار پھر اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ ثُمَّ دَعَاكُمْ دَعْوَةً، پھر جب اللہ رب العالمین ایک ہی دفعہ جب بلائے گا من الارض زمین سے اذا انتم تخرجون، تو اس وقت جس طرح یہ نباتات بارش کے پانی سے اگتے ہیں اسی طرح تم بھی قبروں سے نکل آؤ گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب سور پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں میں رہتے ہیں جو بھی زمین میں رہتے ہیں اللہ کے علاوہ سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر جب اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، سب قیام کی حالت میں دیکھ رہے ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذا انتم تخرجون، تو تم اچانک نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، وَلَهُ اور اسی کا ہے جس اللہ کی توحید کے مختلف انداز میں اللہ رب العالمین دلائل دے رہا ہے۔ وَلَهُ اور اسی اللہ ہی کا ہے من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کل لہ سب اسی کے قانتون فرمان بردار ہے۔ انسانوں کو چند شرعی امور میں اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، چند شرعی امور میں اللہ نے اختیار دیا ہے، باقی معاملات میں انسانوں کو رب العالمین نے اختیار نہیں دیا۔ کوئی بھی انسان نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے نہ اپنی مرضی سے مرتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بیمار ہوتا ہے نہ اپنی مرضی سے صحت یاب ہوتا ہے، نہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے نہ اپنی مرضی سے سنتا ہے، نہ اپنی مرضی سے سمجھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، اگر انسان کی اپنی مرضی ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی انسان بصارت سے، سماعت سے، قوت گویائی سے محروم نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کچھ امور میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی آزمائش کے لیے اختیار دیا ہے، باقی معاملات میں کل لہ قانتون، ہر چیز اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہے۔ انسان اپنے سر کی بال کی طرف دیکھ لے، نہ اس کی مرضی سے اگتا ہے نہ اس کی مرضی سے وہ رنگ برقرار رہتا ہے، اور نہ اس کی مرضی سے اس کے سر پہ وہ بال رہتا ہے۔ تو اس بال کے اندر بھی جو تبدیلیاں آتی کل لہ قانتون، ہر چیز اللہ کے فرمان بردار ہے۔ اللہ رب العالمین نے چند شرعی امور میں انسانوں کی آزمائش کے لیے اختیار دیا ہے، اور ان
شرعی امور کی اختیارات، ان اختیارات میں ہمیں صحیح راستے کی طرف لگانے کے لیے اللہ رب العالمین نے وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، لوگوں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا اس اللہ سے جڑ جاؤ، اس اللہ سے اپنے تعلقات کو درست کر لو۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن تم درست کرنا بھی چاہو تو اس دن تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنے خالق و مالک سے جڑنے کی، اللہ رب العالمین کے ساتھ معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔